ایک ایسا حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا؟ یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا؟ اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا؟ اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا، جسے کہ قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات اور نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی نشانیاں اور دوسری چھوٹی نشانیاں۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، بدفعلی کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور اسی طرح کی مزید بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پر اسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا، یہ تمام علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات اور نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض نامی اس مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، ترجمہ: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل لفظ دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی صورت میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دابۃ الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور سعی مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے دابۃ الارض نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا۔ اس کی رفتار گھوڑے سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ اتنی تیز رفتار ہونے کے باوجود بھی اس کو زمین سے نکلنے میں 3 دن یا اس سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا۔
اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ دابۃ الارض چوپایا جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ 12 سنگھوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کے چہروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ایک مہر لگائے گا جس سے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا۔ لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال دابۃ الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ اپنے کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے ہی گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائے گا، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی، اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ دابۃ الارض کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔ تو یہ تھی دابۃ الارض کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا، اور ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔